بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ عید غدیر کے موقع پر تمام مومنات کی طرف سے بارگاہ حضرت شریفہ بنت حسن سلام اللہ علیہ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں، نائب الزارہ ہوں۔ اور یہ وہ مقام ہے، یہ وہ مقدس دینی کا مقام ہے کہ جہاں پر تمام کی تمام دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ تاریخ یہ ہے جناب شریفہ بنت حسن سلام اللہ علیہ کی کہ یہ بچپنے سے ہی شہزادی بیمار رہا کرتی تھی، اور جب 2 سال کی ان کی عمر تھی تو اس وقت حضرت امام حسن علیہ السلام کی شہادت واقع ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام نے شہزادی جناب شریفہ بنت حسن سلام اللہ علیہ کو پالا پوسا۔ اس کے بعد جب کربلا کا واقعہ ہوا تو شہزادی واقع کربلا میں موجود تھی اور اہل حرم علیہ السلام کے ساتھ میں رہی۔ کوفہ، شام اور پرخطر طریقوں سے گزارا گیا، بہت ظلم ڈھائے ملوگوں نے۔ تاریخ بتاتی ہے، 2 روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ شہزادی سلام اللہ علیہ اہل حرم کے ساتھ اس مقام پر پہنچی، بچوں کے راستے میں ملعون اس طریقے سے ناپے اور اونٹوں کو اس طریقے سے ہکاتے تھے کہ جو بھی چھوٹے چھوٹے بچے محملوں میں بیٹھے ہوئے تھے وہ اچانک اونٹ سے نیچے گر جاتے تھے اور اونٹوں کے پیروں کے تلے آ جاتے تھے۔ چونکہ شہزادیوں کے ہاتھ پسے پشت بندھے ہوئے تھے تو راستے میں بہت سے بچے شہید ہو گئے۔ تو اسی طریقے سے راستے میں بہت ظلم اٹھائے ظالموں نے، اور شہزادی سلام اللہ علیہ میں بہت ظلم اٹھائے۔ اس کے بعد روایتیں بتاتی ہیں اتنے ظلم اٹھائے کہ شہزادی کا پورا جسم زخمی ہو چکا تھا، اور شہزادی جب اس مقام پر پہنچی، چونکہ بچپنے سے بیمار رہتی تھی تو اس مقام پر جو ہے وہ 2 روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ شہزادی پہ اتنے ظلم اٹھائے گئے کہ شہزادی کا پورا جسم، پورا چہرہ زخمی ہو چکا تھا، اور شہزادی اچانک زمین پہ گری اور شہزادی اچانک بے ہوش ہو گئی۔ اس کے بعد اس دنیا سے رحلت فرما گئی۔ دوسری روایت یہ ہے کہ شہزادی چونکہ بچپنے سے بیمار رہا کرتی تھی تو جب اس مقام پر پہنچی تو اچانک زیادہ طبیعت خراب ہو گئی اور شہزادی اس دنیا سے رحلت فرما گئی۔ اور جناب سید سجاد علیہ السلام، جناب زینب سلام اللہ علیہ، جناب ام کلثوم، جناب سکینہ سلام اللہ علیہ ساتھ میں موجود تھے۔ اس کے بعد جناب زینب سلام اللہ علیہ نے غسل و کفن دیا اور شہزادی کو اسی مقام پر دفن کر دیا۔ اب کسی کو یہ خبر نہیں تھی، لیکن اس کے بعد جب آیت اللہ سستانی صاحب کے وکیل تھے، بہت ایک جید عالم دین عرفہ میں سے تھے، انہوں نے کشف کے ذریعے سے بتایا کہ شہزادی کی قبر مطہرہ یہاں پر ہے۔ تو دھیرے دھیرے عرب کے لوگ، عرب کے زائرین و زائرات مومنات آنے لگے، اور آنے کے بعد یہاں پر جمع غفیر ہونے لگا، اور جو بھی دعائیں مانگتے تھے وہ قبول ہو جاتی تھی، اور اس کے بعد یہ سلسلہ بڑھتا چلا گیا۔ اور آج الحمدللہ لاکھوں کروڑوں کا مجمع شہزادی جناب شریفہ بنت حسن سلام اللہ علیہ کے روضہ مبارک پر 24 گھنٹے آتا رہتا ہے، زیارت کرتا رہتا ہے، دعائیں مانگتا رہتا ہے۔ جو بھی منت ہوتی ہے وہ شہزادی قبول کر لیتی ہے، اور دعائیں ساری کی ساری یہاں پر قبول ہو جاتی ہیں۔ تو یہ بہت ہی مقدس مقام ہے کہ جہاں پر شہزادی سلام اللہ علیہ کی قبر مطہرہ ہے، اور سارے مومن و مومنات، زائرین و زائرات آتے ہیں اور یہاں پر ان کی ساری منتیں قبول ہوتی ہیں۔ آخر میں دعا کرتے ہیں شہزادی جناب شریفہ بنت حسن سلام اللہ علیہ کی خدمت میں کہ شہزادی ہمارے سب کے گناہ صغیرہ کو معاف کیجیے، اور جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عنایت فرمائیے، اور جو بیمار ہیں انہیں جلد سے جلد شفاء کاملہ وعاجلہ عنایت فرمائیے۔ ظالموں کو نیست و نابود کریے، اور جہاں جہاں بھی شان حیدر قرار ہے ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیے۔ اور ابھی تک جو مومن و مومنات آپ کے روضہ مبارک پر نہیں آ پائے ہیں، انہیں تمام روضہ مقدس کی زیارت سے مشرف فرمائیے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد واجعل فرجهم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ جزاک اللہ۔ یا علیہ اللهم صل على محمد، اللهم خلصنا من صلی اللہ محمد۔ اللهم انصر الجمهورية الإسلامية، ليش تغادي؟ اللهم انصر الجمهورية الإسلامية.
اللهم انصر الإسلام بجاه محمد رسول الله. الہی آمین اللهم الہی انصر آمین الإسلام بجاه محمد. الہی آمین الہی آمین إله احفظ شيعة أمير المؤمنين. الہی آمین الہی آمین الہی آمین الہی آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم